اس بدنصیب ریاست میں 14 اگست 2024 کے دن بھی پولیس کی بربریت جاری رہی. پولیس نے 14 اگست کے دن آزادی کے متوالوں پر ڈنڈے برسائے, پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا. یہ ڈیولپمنٹ کیا پورٹری کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان کی پولیسنگ کے اندر ایک مورل کولیپس, ایک اخلاقی اقدار کی کمی اور جو ریگریشن ہے, جو ایک لیول سے نیچے آنے کا سفر ہے, وہ بڑی تیزی سے جاری ہے. کیونکہ اس ملک کے اندر پچھلے 2 سالوں سے جو لاقانونیت کی ہوا چلی ہے, اس میں پاکستان کی پولیس سروسز کا بہت بڑا کردار رہا ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ 2014 کے اندر جب SSP آپریشن اسلام آباد محمد علی نیکوکارا نے مظاہرین کے خلاف لاٹھی چارج استعمال کرنے سے انکار کیا, تو اس وقت اس آفیسر کو ایک بہت بڑی قیمت چکانی پڑی اور اس کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے اندر آبجیکٹیوٹی اور کلیئرٹی آف مشن کی بھی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے. پاکستان کی پولیس کے اندر پولیٹیکل پروٹیسٹ کو ڈیل کرنے کے لیے, پولیٹیکل سیاسی مظاہروں کو ڈیل کرنے کے لیے کوئی پلان, کوئی مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ ہر مسئلے کو, ہر پروٹیسٹ کو, ہر مظاہرے کو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے طور پر لیا جاتا ہے, جو کہ بالکل ایک فلاڈ کانسیپٹ ہے. کیونکہ لا اینڈ آرڈر اور پولیٹیکل پروٹیسٹ میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے. پولیٹیکل پروٹیسٹ ان کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے, ان لوگوں کی گریوانسز کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو پولیٹیکل نیگوسیشنز کے ذریعے سے حل کیا جانا چاہیے تھا. پاکستان کی پولیسنگ کے اندر ایک لیگیسی آف ریپریشن بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے, اور چونکہ پاکستان کے نظام کے اندر اسٹیٹ کے کوئرسو آپریٹرز, ریاست کے ڈھانچے کے اندر پولیس کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اس لیے جو بھی حکومت, جو بھی رجیم برسر اقتدار آتی ہے, تو وہ اپنے سیاسی مخالفین کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے, ان پر قابو پانے کے لیے پولیس کو بہت بری طرح سے استعمال کرتی ہے. جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پولیس کی جو پاپولر لیجیٹیمیسی ہے, پولیس کی جو اخلاقی قوت ہے, وہ پولیس کھو جاتی ہے, اور اس کا براہ راست اثر لا اینڈ آرڈر اور کرائم پریونشن پر پڑتا ہے, جس کی وجہ سے پولیس کی کارکردگی کافی متاثر ہوتی ہے. دوسری ڈیولپمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے 14 اگست کے دن کاکول میں ایک تقریب کے دوران قرآنی آیات کا استعمال کیا, اور ایک انتہائی فلمزی پریٹیکسٹ کے طور پر سورہ حجرات کی آیات کو اس وقت یوز کیا جب اس نے پاکستان کے اندر مظاہروں کو, پاکستان کے اندر اٹھنے والی آوازوں کو ٹیررسٹ اور دہشت گردوں کے ساتھ تعبیر کیا. اس کے ساتھ ساتھ جنرل عاصم منیر نے یہ بھی الزام لگایا کہ کچھ حلقے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے, اور فوج کو کمزور کرنے کا مطلب پاکستان کو کمزور کرنا ہے. اب بظاہر تو یہ بالکل صحیح اور ویلڈ سٹیٹمنٹ لگ رہی ہے, لیکن فوج کمزور کیسے ہوتی ہے؟ کیا فوج کمزور اس لیے ہوتی ہے کہ ان پر تنقید کی جائے, ان کے غلط کاموں کو غلط کہا جائے؟ اس ملک میں جو لاقانونیت کی ہوا چلی ہے, اس ملک میں جو ججز کی ہراسمنٹ کی جاتی ہے, اس ملک میں جو الیکشن کے نام پر عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے, اس ملک میں جو میڈیا پر قدغنیں لگائی جاتی ہے, جو صحافیوں کو سر عام اغوا کیا جاتا ہے, کیا ان ایکشنز اور ان حربوں کے خلاف آواز اٹھانا کیا وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے؟ بالکل نہیں. اور نہ ہی اس کا تعلق فوج کو کمزور کرنے سے, بلکہ فوج بحیثیت ادارہ وہ تو کمزور ہوتی ہے اس وقت جب وہ اپنے حلف, جب وہ اپنے ڈومین سے آگے نکل کر ایک اوور آرکنگ رول اڈاپٹ کرتی ہے, اور ہر معاملے کے اندر جب اسٹیٹ کی یا ریاست کے اداروں کی انٹرفیرنس اور مداخلت بڑھ جاتی ہے, تو اس سے ایک ادارے کے ممبرز, چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ کوئی دوسرا ادارہ ہو, ان کے تمام افراد کی morale کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے. اسی آرگومنٹ کو کنٹینیو کر کے ہم آگے چلے تو اس ڈیجیٹل ٹیررزم کا اور اس لیبلنگ کا سب سے زیادہ نقصان ان تمام پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جو اپنی انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن بزنسز کر رہے, جو فریلانسنگ کر رہے, جو اپنی سوشل میڈیا کے انفلوئنس کو یوز کر کے اپنے لیے آمدن کما رہے. حال ہی میں فائیور نے جتنی بھی پاکستانی فریلانسرز ہیں ان کی اسٹیٹس کو ان اویلیبل میں کنورٹ کر دیا ہے. مطلب جو پاکستانی فریلانسرز کو انٹرنیشنل کلائنٹ سے آرڈرز آ رہے تھے, چاہے وہ IT کے حوالے سے تھے, چاہے وہ کی ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے تھے, چاہے وہ کوئی پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے تھے, ان تمام کے حوالے سے فائیور نے تمام انٹرنیشنل کلائنٹس کو پاکستانی فریلانسرز کے حوالے سے ان اویلیبلٹی کا اسٹیٹس شو کیا ہے. یہ انتہائی سیریس اور خوفناک ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ
آج کے دور میں کوئی بھی ملک کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی ملک اور اسپیشلی پاکستان جیسے ممالک وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے ذریعے ہی ترقی کر سکتے ہیں، اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور کنیکٹیوٹی کے بغیر ترقی کا خواب ادھورا ہی رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔